الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهاديين المهديين وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نجدیو تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی. ارے بدبختو، ارے بد باطنو، کیا کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بعد حمد و صلاۃ انتہائی عزتوں کے لائق برادر محترم فاضل نوجوان، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری حافظ عامر علی صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عزتوں کے لائق میزبان محترم، برادر محترم، استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد وقاص جاوید صاحب زیدہ مجدہ، انتہائی عزتوں کے لائق بلبل چمنستان رسالت معاب جناب قاری وناز سیالی صاحب، آقا علیہ السلام کے عظیم ثنا خان برادر محترم جناب عامر علی منور صاحب،
اور میرے انتہائی مشفق و مہربان بڑے بھائی جناب پروفیسر افتخار محمود پکھرال صاحب، دیگر اہلیان علاقہ، اہلیان گاؤں، بڑے عرصے کے بعد آپ سے پھر شرف زیارت بھی حاصل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ محفل کے بعد شرف ملاقات بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے برادر محترم کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ لم جزل میں مستجاب فرمائے۔ بڑے احسن انداز میں سلسلہ اپنے دینی کام کا یہ چلا رہے ہیں، اور اس طرح کسی گاؤں کے اندر اس طرح کا ماحول بنانا کہ 12 دن لگاتار سرکار کی محفل میلاد، ورنہ عمومی طور پر تو سال کے بعد ایک دفعہ محفل مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ سرکار کی خاص نظر کرم ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس کام کے لیے کہ آپ عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذوق اور شوق کو دوام عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے علماء تشریف لائے، جتنے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمامی کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ جو موضوع مجھے حکم فرمایا تھا حافظ صاحب نے، وہ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے میں مختصر وقت میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ہمارے بھائی حضرت علامہ عامر علی صدیقی صاحب نے علاقے کا ماحول ماشاءاللہ ایسا بنا دیا ہے کہ اس کو علمی ماحول کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ان کے شاگرد ایسے کام کر رہے ہیں کہ علماء کے ساتھ نام تو لکھا ہے لیکن موضوع بھی لکھا ہوا ہے، اور ہر عنوان دل کو چھو جانے والا۔ یقیناً یہ میرے بھائی کا علمی روحانی فیض ہے، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اسی طرح تا حیات دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں موضوع کی جانب، وقت بڑا کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام میں نے سورہ مائدہ سے آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے، آیت نمبر 35 ہے سورہ مائدہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کے متعدد معانی اور مفاہیم اور مطالب ہیں۔ ہم جس وسیلے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ عنوان ہے وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک ہی وسیلہ کے اوپر بات کریں گے۔ دیگر معانی اور مفاہیم اور مطالب ماشاءاللہ میرے برادران دائیں بائیں بیٹھے ہیں علماء، انشاءاللہ بتاتے ہیں اور بتاتے رہیں گے۔ بلا تمہید آگے چلنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے وسیلہ ہیں۔ جیسے ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے نا، بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ کیا کریں؟ عبادت کریں۔ عرفی معنی یہی ہے، عبادت کریں۔ لیکن حضرات علماء کرام جانتے ہیں، جب ہم تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو صرف یہ معنی نہیں نکلتا جو ہم نکالتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم عبادت کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فقط ہماری تخلیق کا مقصد وحید یہ ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ رب کائنات نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں، جو لاتعداد ہیں اور ان گنت ہیں،
جن کو احاطہ تعدد میں نہیں لایا جا سکتا، وہ فرشتے ایسے فرشتے ہیں کہ وہ اپنی تخلیق کے روزے اول سے لے کر ازل تک جس کیفیت عبادت میں ہیں وہ رہیں گے. یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے تخلیق ہوئے وہ حالت قیام میں ہے اور اللہ کی ثنا کر رہے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ صبح قیامت تک یہی ایک کام کرتے رہیں. کچھ ایسے ہیں جو حالت رکوع میں ہیں، وہ صبح قیامت تک حالت رکوع میں رہیں گے. مختصراً یہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک وہ عبادت کرتے رہیں گے. اگر مقصد تخلیق انسان یہ ہے کہ اس نے بھی عبادت کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عبادت میں تو ہم سے وہ افضل ہیں جن میں گناہ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، گناہ کرتے ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے بھائی گناہ کا، فرشتوں سے تصور ہی نہیں ہے. ہم ہیں چاہے تو گناہ کر لیں نعوذ باللہ، چاہے تو نیکی کر لیں، ہمیں اختیار ہے، لیکن ان کی جو کانسیپٹ ہی نہیں ہے فرشتوں کے اندر کہ وہ گناہ کریں، وہ عبادت کر رہے ہیں. پتہ چلا ایسا نہیں ہے، فقط ہمیں عبادت کے لیے نہیں، ہماری تو عبادت یہ ہے کہ بہو صاحب کہتے ہیں کہ لوکاں نو وکھارن کارن بھج بھج وڑن مسیتی ہو، لوکاں نو وکھارن کارن بھج بھج وڑن مسیتی ہو، آرکاں گٹے مل مل دھون منو نہ گئی پلیتی ہو. ہماری تو یہ رواجیں ہیں کہ پڑھ تو نماز رہے ہیں لیکن دکان کا حساب بھی ساتھ چل رہا ہے، پڑھ تو نماز رہے ہیں لیکن مال ڈنگر کے لیے آج کس کا چارہ چوری کاٹ کے لانا ہے، پلاننگ بھی جاری ہو رہی ہے. تو ایسی رواجوں کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اچھا بالفرض یوں سمجھیں کہ اگر ہم سارے انسان، کتنے 7 ارب انسان ہے دنیا میں، 7.5 ارب، پروفیسر صاحب کو اس لیے پاس بلا لیا تھا کہ تھوڑی سی تصحیح ہوتی رہے. 7.5 ارب انسان دنیا میں ہیں، اگر سارے علامہ صاحب سجدے میں پڑ جائیں تو بولیے اللہ کی شان میں کتنا اضافہ ہو جائے گا؟ کبھی نہیں. اور اگر سارے نعوذ باللہ منکر ہو جائیں تو کتنی شان کم ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں. تو پتہ چلا مقصد خلقت انسان فقط یہ نہیں ہے کہ عبادت کرے، سجدے ہمارے مشروع ہیں. علماء فرماتی ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون، کہ انسان اور جن کو پیدا کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی معرفت حاصل کرے. دوستان گرامی، اب وسیلے کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو معرفت کے ذرائع ہمارے پاس 5 ہیں. ہم کسی غیر معلوم کو معلوم کرنے کے لیے 5 سینس ہے ہمارے پاس. یہ جو چھٹی حصہ ہے نا، یہ ویسے ہے، یہ بلا کسی کو نام ہے کہا جاتا ہے لیکن ہے کوئی نہیں. یہ انسان کے لاشعور کی کیفیت کو آپ کہہ لیں. 5 کیفیتیں ہیں. اب اللہ کو جاننا ہے جنوں نے بھی اور انسانوں نے بھی. اب اللہ کو جاننے کے لیے ہمارے پاس غیر معلوم کو معلوم کرنے کا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے، وہ ذریعہ یہ ہے کہ ہم قوت باصرہ رکھتے ہیں، ہم دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. آج میں دن کو ایک جگہ بیان کر رہا تھا، قاری صاحب میرے ساتھ تھے، کہ میرے آقا نے فرمایا شرح عقائد کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، اور ایسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم تو جب نماز پڑھتے ہیں تو آگے محراب کے شیشے نظر آتے ہیں، آپ کو ہماری پیٹھ نظر آتی ہے، پچھلے والوں ان کی پیٹھ نظر آتی ہے. ہماری یہ کیفیت بن نہیں سکتی کہ ہم اس کو دیکھیں. اور یہ مقدر ہے امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر کہتا ہے رب ارنی انظر الیک، رب دکھا تو کیسا ہے، جواب آتا ہے لن ترانی، تاکید کے ساتھ نفی کر دی جاتی ہے کہ ہرگز یہ امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کے لیے دروازہ کھول گئے میرے آقا، فرمایا تم نماز پڑھو تو خیال کرو تم خدا کو دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم خدا کو دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اچھا اب اللہ دیکھنے میں آتا نہیں ہے،
جزاک اللہ کہ اسے دیکھا جائے. ہمارا پہلا سورس جواب دے گیا. اب جناب دوسرے سورس پہ آئیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت سامع عطا فرمائی ہے. سن کے اب اللہ تو کہتا ہے, میں نے ایک بار کہا یا اللہ, میرے آقا کا فرمان بتا رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے ایک بار نہیں 70 مرتبہ لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. لیکن آج تک میں نے تو نہیں سنا, کیونکہ میں اس کو سن نہیں سکتا. تو پتہ چلا قوت سامعہ سے بھی میں اس کو نہیں پہچان سکتا. قوت سامع سنگنے کی قوت, اللہ کو سنگا بھی نہیں جا سکتا. قوت ذائقہ چکھنے کی قوت, اللہ کو چکھا بھی نہیں جا سکتا. قوت لامسا, اللہ کو چھو کے یہ بھی نہیں ہو سکتا. پروفیسر صاحب جیسا سیانہ بندہ ایک جگہ بیان کر رہا تھا, تو اس پوائنٹ میں پہنچا تو مجھے کہنے لگا حضرت بندہ عقل سے پہچان سکتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن ہم نے پڑھا ہے اقبال کہتا ہے عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے. عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم, اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. بھائی بظاہر تو ابو جہل بڑا عقل والا بنتا تھا, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں عقل والا نہیں تھا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتی. پتا چلا ہمارے تمام تر جو سورسز ہیں کسی غیر معلوم کو معلوم کرنے کے لیے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے, اے بارے الہا تو نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم تجھے پہچانے, کوئی ذریعہ تو بتا, کوئی وسیلہ تو بتا. رب کائنات کہتا ہے ارے مجھے دیکھنا چاہتے ہو, میرے محبوب کو مسجد نبوی کے مصلی پہ دیکھو. فرمایا میرا محبوب جو کہہ رہے ہیں من رآنی فی المنام فقد رأى الحق, میرے محبوب کو تو کوئی خواب نہ دیکھ لے, وہ حق دیکھتا ہے. اور میرا مصطفیٰ جو کہتا ہے انا جمال انا مرآۃ جمال اللہ تعالی, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا آئینہ ہوں. جس نے میرے بے حد نے عجب کام کیا, حد کر دی. یہی تو بات ہے کہ خود تو رہا پردے میں اور سامنے تصویر محمد کر دی. فرمایا میرے محبوب کو دیکھو, میں نے کہا ہے نا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, کہ مجھے نیند نہیں آتی, مجھے اونگ نہیں آتی. دیکھو نا میرا مصطفیٰ نہیں کہہ رہا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں, لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے, میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ میں رب کائنات کہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں جو میرے سامنے ہے, میں جانتا ہوں جو میرے پیچھے ہے. میرے مصطفیٰ نے نہیں کہا لوگوں میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. فرمایا کہ میں کہتا ہوں میں سمیع و بصیر ہوں, لیکن دیکھو نا میرا محبوب ہے تو عائشہ کے حجرہ میں, لیکن تم پکارتے ہو تو تمہاری پکار کو سنتا ہے نا. پتا چلا ذات مصطفیٰ کو پہچاننے کے لیے وسیلہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور صرف جذبات کی روانی میں تو نہیں بہا جا سکتا نا, کچھ دلائل کی بات ہو, سمجھ میں آئے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں پہ سنیں. ایسی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. یہ کیسے ہے؟ تو جناب والا یہ ایسے ہے کہ حدیث کی معتبر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اب یہاں پہ حوالے دینا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سوائے علماء کے آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, لیکن ہاں اگر کوئی حوالہ مانگے گا تو اس کو حوالہ دے دیا جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کے ساتھ ایک صلح کی تھی, جس صلح کا بڑا مشہور نام ہے صلح حدیبیہ سے کہا جاتا ہے. اس میں جب صلح ہوئی تو کچھ شرائط بھی رکھی گئی, اور جب شرائط طے ہو رہی تھی تو جو عرب کے مختلف قبائل تھے ان کو بھی مختلف طرف سے الائنس کی دعوت دی گئی کہ آپ نے اتحاد کرنا ہے. اور ان میں جو 2 مشہور قبیلے تھے, ایک قبیلہ خزاعہ تھا اور ایک قبیلہ بکر تھا. ان دونوں قبیلوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی. جب الائنس کے لیے دعوت ملی تو
بنی خزاع جو تھے انہوں نے اہل مدینہ کے ساتھ اتحاد کیا، اور جو بکر والے تھے انہوں نے اہل مکہ کے ساتھ اتحاد کیا۔ طے پایا کہ کسی قسم کی چھیڑ خانی نہیں کریں گے، کسی کے اوپر متجاوز نہیں ہوں گے، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کریں گے، تمام تر امور جو ہے وہ طے پا گئے۔ وقت گزرا تو اندرونی طور پر سازشیں شروع ہوئیں، تو قبیلہ بکر کا ایک بندہ نوفل نام تھا اس نے اندرونی طور پر یہ پلاننگ کی، ساتھ بندے ملائے کہ قبیلہ بنی خزاع کے کچھ لوگ وطیر نامی ایک وادی ہے، وہاں پہ وہ پناہ لیے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ پناہ گزین ہیں، تو ان کے اوپر رات کو حملہ کیا جائے، شب خون مارا جائے۔ پلاننگ میں کامیاب رہے، اور ان لوگوں نے تقریباً 40 بندے وہاں پہ موجود تھے، بہت زیادہ بندے جو تھے وہ زخمی ہوئے اور کافی سارے مارے بھی گئے۔ ان جو زخمی ہونے والے تھے ان میں ایک بندہ عمر بن سالم نام تھا، بنی خزاع کا بندہ۔ اس نے اس وطیر نامی وادی سے منہ کیا مدینہ پاک کی طرف۔ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کہ میرا کون تیرے سوا ہے۔ ہاں یہ کہتے ہیں دور سے تو نہیں سن سکتے، بندہ نزدیک سے، یہ بھی آگے چل کے میں حل کرتا ہوں اس کو۔ عمر بن سالم، رات کے تقریباً 12 بج گئے ہیں، حملہ ہوا ہے۔ آقا کریم آج اپنی 11 بیویوں میں سے جس بیوی کے پاس موجود ہے ان کا نام ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جنہیں میرے آقا علیہ السلام لمبے ہاتھوں والی کہا کرتے تھے کہ میمونہ لمبے ہاتھوں والی ہے۔ لمبے ہاتھوں سے مراد سائز میں لمبے نہیں تھے، وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی، ہاں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی، اس لیے۔ اور ان کی ایک اور عادت بھی برسبیل تذکرہ میں عرض کر دوں، وہ بڑی قرض لیا کرتی تھی۔ ہمارے یہاں تو کچھ بندے قرض اس نیت سے لیتے ہیں کہ واپس نہیں کرنا، لیکن وہ قرض لیا کرتی تھی واپس کرنے کی نیت سے۔ ان کے خاندان کے قبیلے کے میکے والے خاندان سے لوگوں کو اس بات کی ٹینشن تھی، وہ اس کو اپنے لیے کجی سمجھتے تھے، شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام سے شکایت کر دی کہ میمونہ کو منع کریں، یہ قرضے لیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے بلوایا، اور آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو مسکرائے، جلال تو ہے نہیں نا، تیرے لب ہیں یا گلابوں سے لکھے دو مصرے، جن پہ رقصاں ہے تبسم کسی خوشبو کی طرح۔ مسکراتے ہیں آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں میمونہ تمہاری شکایت آئی ہے۔ یا رسول اللہ کیا شکایت ہے؟ فرمایا قرضے لیتی ہو؟ تو یا رسول اللہ واپس بھی تو کرتی ہوں۔ فرمایا لیتی کائے کہ ہو، کیوں لیتی ہو؟ عرض کرتی ہے کہا آپ نے ہی فرمایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے جب تک بندہ مقروض رہتا ہے اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے، جب تک بندہ مقروض رہتا ہے اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں میں کبھی اکیلی نہ رہوں، اللہ ہر وقت میرے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت میمونہ، اب ذکر آیا تو کرنا چاہیے نا، ہم نے فقط کوئی ایک پارٹی تو نہیں سنبھالی ہوئی نا کہ صرف اس کا 1 مہینے ذکر کرنا ہے، ہم نے تو ازواج کا بھی ذکر کرنا ہے، اہل بیت کا بھی کرنا ہے، اصحاب کا بھی کرنا ہے، آقا کے در کے کتوں کا بھی ہم نے تو ذکر کرنا ہے ثواب سمجھ کر۔ آدھی رات کا وقت ہے، آقا علیہ السلام بستر سے غائب ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہیں کدھر گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے وضو کیا ہے، وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادت پڑھی ہے، اور ساتھ ہی منہ کیا ہے مکہ شریف کی طرف، اور 3 بار پکارا ہے لبیک 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 نصرت لک نصرت لک نصرت لک۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کس کو فرما رہے ہیں کہ میں پہنچا، میں آیا؟ فرمایا اے میمونہ وطیر نامی وادی میں بنی خزاع نے پناہ لی تھی، ان پہ شب خون مارا گیا ہے، وہاں سے عمر بن سالم نے مجھے پکارا ہے۔ کہاں گئے وہ جو کہتے ہیں وسیلہ نہیں ہو سکتا؟ عمر بن سالم نے پکارا ہے مدد کے لیے، میں نے کہا کہ ہم پہنچے۔ اور دوستان گرامی فتح مکہ کے جو اسباب تھے ان میں سے ایک یہ سبب بھی تھا۔ چند دن گزرے،
اور جو بدیل بن ورقہ کے گھر لوگوں نے پناہ دی تھی، خزاع کے لوگوں نے، کچھ لوگ جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کے یہ معاملہ عرض کیا. فرمایا ہم نے تو عمر بن سالم سے اسی رات وعدہ کر دیا تھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وقت قریب ہے. گویا پتا چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پکارا جائے، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ سمجھا جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں مدد بھی فرما دیتا ہے، مدد بھی فرما دیتا ہے. اور میں یہاں پہنچ کے یہ پڑھنے میں مجبور ہو جاتا ہوں، اگرچہ میں تھوڑا سا پھیکا سا بندہ ہوں، کوئی ترنم والا ماحول نہیں ہے میرے، لیکن جب یہاں پہ پہنچتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں. صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. پڑھ لیجئے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا وسیلہ بنائیں. دور ہوں تو نہیں سنتے، قریب ہوں تو سن لیتے ہیں. نزدیک کی بات کرو تو ہم وسیلہ مانتے ہیں، دور کی بات کرو تو ہم نہیں مانتے. دور بھلا کوئی کیسے سن سکتا ہے. میں نے کہا آئیں بخاری شریف کی بات کرتے ہیں. وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے بخاری پڑھو اور ساری پڑھو. کیا کرو؟ بخاری پڑھو اور ساری پڑھو. آپ کو اکثر کہا جاتا ہے نا، وہ جو وما خلقت الجن الا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہتے ہیں نا، عبادت کرو کہ روز معاشر اولین پرس یہ نماز بود کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ ان لوگوں کے لیے پھٹی ہے کہ نماز کی تم بات کر رہے ہو. عجیب بات نہیں، ابھی 9th کے رزلٹ آئے ہیں، بندہ 9th میں فیل ہو جائے 10th میں بیٹھ سکتا ہے، اور 10th میں فیل ہو جائے انٹرمیڈیٹ میں جا سکتا ہے. ابھی قبر میں پاس نہیں ہوئے اور معاشر میں چھلانے لگا کے پہنچ گیا. یار کیا بات ہے، تم معاشر کی بات کر رہے ہو کہ نماز کی پوچھ ہوگی، نماز سے پہلے بھی کچھ پوچھا جانا ہے. امام بخاری نے، میں نے کہا ساری پڑھو پتا چلے گا. امام بخاری نے ایک بار نہیں 7 بار یہ حدیث بیان کی ہے، 7 بار یہ حدیث بیان کی ہے کہ قبر میں سوال و جواب ہونے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے قبر میں جو سوال و جواب ہونے ہیں وہ ایک بار امام بخاری نے بیان کی ہے بخاری میں. ساری پڑھو تو پتہ لگ جائے گا. ایک بار 3 سوال ہیں، ورنہ 6 بار ایک ہی سوال ہے. 6 بار ایک ہی سوال ہے کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر لے لو ساری کائنات، کہ 100 سوالوں سے یہی سوال اچھا ہے. ہاں اچھا، وہ 3 سوال جو ہونے، برادر محترم بیٹھے ہیں علامہ صاحب، وہ سوال بھی ہر کسی سے تو نہیں ہونے. وہ سوال کس سے ہونے؟ انبیاء سے نہیں، انبیاء سے نہیں سوال ہوں گے قبر کے. ہاں، معصوم بچوں سے قبر کے سوال نہیں ہوں گے. کافر مطلق اس سے قبر کا سوال نہیں ہوگا. کیوں ہوگا بھئی؟ اس نے تو پہلے انکار کیا ہوا ہے. اور وہ بزرگوں نے کہا ہے کہ ظالم بدوزخ روت بے سخن، اس کو تو مہلت ہی نہیں ملے گی بات کرنے کی، سیدھا جہنم میں ٹھکانہ ہی اس کا یوں ہے، اس نے وہاں پہ رہنا ہے. سوال ہونے ان سے جو کھل کے پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سوال ہونا ہے ان سے جو کہتے تھے اونچا نہ پڑھو، جو کہتے تھے اونچا نہ پڑھو. سوال ہونا ہے ان سے جو کہتے تھے عظمت مصطفیٰ کے ترانے گایا کرے ثواب ہوتا ہے. سوال ہونا ہے ان سے جو کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن کہتے ہیں میلاد نہ منایا کرو، گناہ ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے. سوال ان پارٹیوں سے ہونا ہے. اور سوال میں اس کے اوپر نہیں جا رہا، میں وسیلہ کے حوالے سے، نزدیک اور دور کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. سوال کیا ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. لیکن ابھی کنفرم نہیں ہوا، کیونکہ یہودی بھی کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے،
ईसाई भी कहते हैं हमारा रब अल्लाह है। अब अगला सवाल बता रहा है कि पूछा जाएगा कि बता तो सही, रब तो अल्लाह है, लेकिन क्या बन के अल्लाह को अल्लाह कहता है? हाँ, जरा वजाहत तो कर। अगला सवाल, मां दीनों का तेरा दीन क्या है? अब कंफर्म करेगा तेरा दीन क्या है। जवाब आया दीन यानी इस्लाम। अब अपने आप को जो इस्लामी कह ले, आया है जो इस्लामी कह ले, जान छूट जानी चाहिए थी ना, लेकिन फरिश्ते भी जानते हैं इस्लामी कहते हैं, लेकिन है गैर इस्लाम। इस्लाम वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि जिसके सदके में इस्लाम मिला है ये उसके शान के मुनकर हैं। कभी उसके इल्म को तोलते हैं, कभी उसके इख्तियार को चैलेंज करते हैं, कभी कहते हैं कि उमर के बत्ती में शामिल हो गए हैं। फरमाया इस्लामी तो हो, लेकिन कंफर्म करना है कौन से इस्लामी हो, नाम के इस्लामी हो या काम के इस्लामी हो। आए हाय हाय, सरकार का जिक्र सुन के वाह वाह करते थे कि आहा करते थे, सरकार की नाते सुनते थे, दिल खिल उठता था या जलता था। अब ये कन्फर्म करना है। अल्लामा साहब, मैं देखता हूं तो मैं समझता हूं कि कब्र के सवालों के जवाब देने के लिए सुन्नी होना लाजमी है। बंदा सुन्नी हो तो ये इम्तिहान पास होता है, वरना छलांग लगाए और पहुंच जाए निवास का बताने के लिए। क्योंकि तीसरा सवाल और सबसे आम सवाल, मसले हल करने वाला सवाल, हम कहते हैं कब्र में आते हैं, लोग कहते हैं नहीं पर्दे उठा दिए जाते हैं गुंबद खजरा के दरमियान से, मैयत और गुंबद खजरा के दरमियान से पर्दे उठा दिए जाते हैं। मैंने कहा चलो हम इस मसले को हल कर लेते हैं कि हदीस क्या बता रही है, पर्दे उठाते हैं या सरकार तशरीफ लाते हैं, ये पता चल जाए, ये मसला हल हो जाए। और मैंने नहीं करना, आज मैंने आपको मुफ्ती बना के जाना है, ये मसला आपने हल करना है। आप हल करके बताएंगे कि क्या मामला होता है कब्र में। जो तीसरा सवाल है, मा कुंत तकूलु फी हाज़र रजुल, एक दफा कहें, मा कुंत तकूलु फी हाज़र रजुल, मा कुंत तकूलु फी हाज़र रजुल, इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। आया वसीला मानने वालों झूम जाओ। हाजा, अच्छा, हर जमात, हर जो जुबान होती है उस जुबान के अपने उसूल होते हैं, कवायद होते हैं, जवाबित होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे दोस्त वाजिद महमूद मलंगी साहब बैठे हैं, और पीछे आखिर में बैठे हैं, उनसे कोई बंदा सवाल करे, हजरत अल्लामा अमर अली सिद्दीकी साहब किथे बैठे न, क्या आखो जी, आओ बैठे न, पंजाबी चाको किथे बैठे न, आओ बैठे न। डॉक्टर अमर अली मुनव्वर साहब तुसां कोलों पूछिए अल्लामा अमर अली सिद्दीकी कहां बैठे हैं, पंजाबी दसो, ए बैठे न। उन्हें आख्या आओ बैठे न, तुसां आख्या ए बैठे न। प्रोफेसर साहब पढ़े लिखे बंदे न, इंग्लिश विच तुसां नेड़े बैठे हो, तुसां के आखसो, दिस आखसो कि दैट आखसो, नहीं दिस आखसो कि दैट आखसो, सादी गल करिए, दिस आखसो ना, नेड़े। ओ भाई और दूर बैठे न, उन्हें को पूछो अल्लामा अमर अली सिद्दीकी किथे बैठे न, वो आखसन दैट, दूरों आख्या ते दैट, नेड़े आख्या ते दिस, ए गल समझाना चाह रहा था। आमर साहब आख्या ए बैठे न, मलंगी साहब आख्या आओ बैठे न। कोई पटवारी वाला हुआ है, उसको पूछो अल्लामा अमर साहब कुत्थे बैठे न, उधर बैठे न। इन्हों को पूछो इधर बैठे न, ए बैठे न। अब मैं कहता हूं, मैं अरबी में पूछना चाहता हूं, मैं अरबी में पूछना चाहता हूं। अरबी में पूछने वाले बताने वाला वो पीछे बैठा है, मैं उससे कहता हूं आमर साहब कहां बैठे हैं, अब वो क्या कहेगा, हाजा कहेगा, आय हाय हाय, वो जाले का कहेगा ना, इसमें इशारा, वो जाले का कहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जाले का कहेंगे कि हाजा कहेंगे, हाजा कहेंगे। करीब बैठा है तो हाजा, दूर है तो जाले का। हुण दियो फतवा, सवाल क्या था, बोले आप। मा कुंता तकूलु फी हाजा या जालिका, बोले बोले हा या जालिका। मा कुंता तकूलु फी हाजर रजुल, इस हस्ती के बारे में क्या कहता था। कदमों में जब सरकार आए, कब्र में जब सरकार आए तो कदमों में मैं गिरूं, कब्र में जब सरकार आए तो कदमों में मैं गिरूं। गर फरिश्ते मुझको उठाएं तो उनसे मैं
यूं कहूं, ऐ फरिश्तों, अब पाया नाज से क्यों उठूं कि मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। अब क्यों उठूं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, आका हमारे, बड़ी शान वाले, आका हमारे, बड़ी शान वाले। अब बताएं मुफ्तियाने ग्रामी, सारे मुफ्ती बने कि एक बंदा कहता है आका कब्र में होते हैं, दूसरा कहता है पर्दे उठा दिए जाते हैं। आपकी अकल सलीम क्या कहती है? कब्र में होते हैं कि दूर होते हैं? कब्र में होते हैं। मैंने बता दिया। अब फरीक मुखालिफ को कहो या हदीस का मतन बदली कर या फिर मान जा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। आज मान। और कैसे मान? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं हजरत बिलाल बिन हारिस, तिबरानी शरीफ से हदीस पाक है। एक है बिलाल बिन रबाहा, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला। एक है बिलाल बिन हारिस। ये बिलाल बिन हारिस के कबीले वाले, कब की बात है? ये आमर रिमात की बात हो रही है। काहत का साल, जब मदीना पाक में काहत पड़ा, पानी तक पीने को न रहा, लोग आए बिलाल के पास, बिलाल बिन हारिस के पास कि बिलाल भूख से मर रहे हैं, कोई बकरी ज़िबा कर। कहा बकरी ज़िबा करेंगे तो निकलेगा क्या? खाने को है कुछ ना इंसानों के लिए ना हैवानों के लिए। उन्होंने कहा कर तो सही। बिलाल बिन हारिस ने बकरी को ज़िबा किया तो उसमें से सुर्ख गोश्त जो था वो निकला, यानी खुश्क शुदा खून आलूद जो था वो गोश्त निकला। परेशान हो गए। लोगों ने कहा ऐ बिलाल कुछ करो वरना मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। फरमाया मुझे तो अब एक ही डर नजर आता है। अच्छा, साहबा को नहीं पता था कि अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए? साहबी ने दुआ क्यों नहीं मांगी? नफल क्यों नहीं पढ़े? ना दुआ नहीं मांगी, नफल नहीं पढ़े, बल्कि वो गए हैं वहां जहां लोगों दुखियों के दुख सुने जाते हैं। जो अल्लाह ने कहा है कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरलहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। जब अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब के दरवाजे पे आ जाओ। उसे पता था दरवाजे से मना करने वाले जो हैं उनको पता ही नहीं है कि खुदा खुद वो दरवाजा दिखा रहा है। खुदा कहते हैं उस दरवाजे से होकर मेरे पास आओ, वरना ये तुम्हारी नमाजें लपेट के तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी, वरना ये तुम्हारी तौहीद लपेट के तुम्हारे बूथे पे मार दी जाएगी जो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत के बगैर लेकर आओ, जो मेरे मुस्तफा के वसीले के बगैर लेकर आओ। बिलाल बिन हारिस गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे मुबारक हुजरा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी कब्र मुबारक के पास गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं आया हूं और मैं कुर्बान सदाए दस्तगीरी पर मेरे आका मदद को आगे जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह। ये वाकया पता चला कब का है? आका अलैहिस्सलाम जब पर्दा फरमा गए तब का वाकया है। हाँ, यहाँ पे या तो ममात वाली भी कोई एतराज वाली बात कोई नहीं है कि शायद आका की जिंदगी में ये वाकया हुआ होगा। हम तो वहां भी जिंदगी मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसने इस्तिगासा पेश किया, अर्ज की आका या रसूल अल्लाह करम फरमाए, नजरे करम फरमाए, हमें अल्लाह ने आपका दर दिखाया है और अगर आप भी दुत्कारेंगे तो हम जाएंगे कहां? या रसूल अल्लाह करम कीजिए। दौर कौन सा था? हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही इस हदीस के रावी भी हैं। बयान करते हैं कि बिलाल बिन हारिस अर्ज करता करता वहां पे लेटा लेटा सो गया, आंख लग गई। मेरे आका का दीदार हो गया, ख्वाब में दीदार हुआ। फरमाया बिलाल घबरा नहीं, बस जाके उमर को हमारा पैगाम दे दे कि कम बहु छिक के रखी, थोड़ा हौला रख। हाँ, थोड़ी नरमी पैदा कर, उमर इतनी सख्ती अच्छी नहीं है, थोड़ी नरमी पैदा कर और खुशखबरी दे दे कि बहुत जल्द बारिश हो जाएगी, बहुत जल्द बारिश हो जाएगी। वो बंदा गया, जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला को बताया तो आपकी आंखों में आंसू आ गए।
اور ارادہ کر لیا، دل میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب بات آپ کے دین کی ہوتی ہے، آپ کی شریعت کی ہوتی ہے، تو مجھے سختی کرنی پڑتی ہے، ورنہ طبیعت میری اس طرح کی نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنا سٹائل بھی تھوڑا چینج کیا، 1-2 دن گزرے، بارش بھی ہو گئی۔ یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے ایک، اور دوسری حدیث میں نے جو خزاں اور بکر والی پیش کی ہے 2، یہ 2 حدیثیں اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہیں، لیکن وہابیوں نجدیوں کا علامہ ابن تیمیہ، اس نے فتاوی تیمیہ کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 150 کے اوپر یہ دونوں حدیثیں وسیلہ مصطفیٰ کے حوالے سے لکھی ہیں، اور لکھ کے وہ کہتا ہے یہ جو بات کہی جا رہی ہے فَهَذَا الْحَدِيثُ يُؤَيِّدُ الَّذِي قَبْلَهُ، اس سے قبل جتنی حدیثیں وسیلہ مصطفیٰ کے حوالے سے پیش کی گئی ہیں، یہ ان سب کی تائید کر رہی ہے، یہ ان سب کی تائید کر رہی ہے۔ دوستان گرامی، آقا علیہ السلام کا وسیلہ تو وہ وسیلہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، نہیں تو حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام نے وہ دانا کھا لیا، رب کائنات نے پوچھا آدم نے کیوں کھایا؟ آدم نے اب بانا نہیں بنایا، ہم بانے بناتے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کپڑے پلیت سن، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ڈنگر چگان گئے سا، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ دکان کھولی سی، ہم بہانے بناتے ہیں۔ لیکن آدم نے بہانا نہیں بنایا کہ مجھے شیطان نے بہکایا تھا، پھسلایا تھا، یہ ہو گیا۔ آج کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کرم تیرے دی آس کریمہ، اے کریمہ تو کرم کر دے، بس غلطی ہو گئی ہے، مانتا ہوں کہ ہو گئی ہے۔ فرمایا نہیں، سزا تو ملے گی نا۔ اصل میں جو پلاننگ تھی وہ تو کرنی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں آئے، کہاں پہ آئے، کیسے ہوا سے ملے، وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن یاد کروں کہ 300 سال تک آدم زمین پہ آ کے روئے، ضرور روئے، اور اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو آئے اور آنسو نے چہرے پہ نالیوں کے نشان بنا دیے۔ آدم نے بتایا ہے کہ لوگوں، میں ہوں سب سے پہلے آنے والا، لیکن سب سے آخری آنے والے کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ تمہارا وسیلہ ہے، اس کے بغیر بات بننے والی ہے کوئی نہیں۔ اگر اس کو نکال دو گے تو بچے گا کچھ نہیں۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج اور زکاتیں کسی کام کی نہیں ہوں گی اگر اس نبی آخر زمان کی محبت کا چراغ دل میں روشن نہیں ہوگا۔ جناب آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے۔ 300 سال کے بعد قرآن کریم کی آیات ہے نا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے 300 سال گزر گئے، معافی نہ ملی، دل میں خیال آیا اور خیال یار آیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب اسألک بحق محمد، اے میرے رب میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں کہ اے میرے رب مجھ سے جو خطا ہو گئی ہے اس کو معاف کر دے، مجھ سے جو بھول ہو گئی ہے اس کو معاف کر دے۔ رب کائنات پوچھتا ہے میرے آدم بتا تو نے محمد کو کیسے پہچانا ہے؟ عرض کی بارے الہا جب تو نے مجھے بنایا تھا، میرے اندر روح کو پھونکا تھا، میں نے سر کو اٹھایا تھا، فرعیتو علی قوائم العرش، میں نے عرش کے ستونوں پہ دیکھا تھا، مکتوباً لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے میرے رب مجھے خیال آیا کہ میں نے وہاں بھی یہ نام دیکھا، میں نے جنت کے دروازوں پہ بھی یہ نام تیرے نام کے ساتھ دیکھا، میں نے جنت کے درختوں پر بھی یہ نام تیرے نام کے ساتھ لکھا دیکھا، ان درختوں کی پھولوں کی پتیوں پہ ایک یہ نام تیرے نام کے ساتھ لکھا دیکھا، یہ حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پہ یہ نام تیرے نام کے ساتھ لکھا دیکھا، میں نے یہ ماں کے ماتھے پہ یہ نام تیرے نام کے ساتھ لکھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے، ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی۔ مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس نام کا وسیلہ دوں کہ جو نام
تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، لیکن یاد رکھ میں اپنے محبوب کے صدقے تجھے بخش رہا ہوں، لیکن ولولا محمد لما خلقتک۔ اے آدم یاد رکھنا تیری وجہ تخلیق یہ ہے کہ اگر میں نے محمد کو نہ بنانا ہوتا تو میں نے تجھے بھی تخلیق نہیں کرنا تھا، میں نے محمد کو نہ بنانا ہوتا تو میں نے تجھے بھی تخلیق نہیں کرنا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہو رہی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جو بخش رہا ہے، وہ بھی وسیلہ مصطفیٰ ہی پیش کر رہے ہیں، وہ بھی وسیلہ مصطفیٰ پیش کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا روز معاشر جب نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور پھر جوتے لگیں گے اور جہنم میں بھیجا جائے گا، اللہ اکبر، جو بڑے بڑے گناہگار ہوں گے جہنم میں تو جائیں گے نا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور پہ جب شفاعت کا سہرا سجے گا نا تو آپ رب کی بارگاہ میں سر انور رکھیں گے نا، رب کائنات فرمائے گا میرے محبوب سر کو اٹھا، اشارے فرما، جدھر جدھر تیری انگلی کے اشارے ہوں گے ان سب کے نصیبوں میں جنت کے نظارے ہوں گے۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام متعدد بار کریں گے۔ اچھا اب آخر میں گفتگو کے بھی آخر میں، ادھر بھی آخر میں، گفتگو کے بھی آخر میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اہل جہنم کچھ ہوں گے جن کو نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ جہنمی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی پروفیسر جنت میں چلے جائیں گے۔ میں نے وہاں پہ دیکھا، میں نے کہا پروفیسر صاحب آگے تشریف لے کے آئیں، ٹھیک ہے، فلاں صاحب آگے تشریف لے کے آئیں۔ یہ عزت والے نام تھے نا، یہ عزت والے نام تھے۔ اگر بندہ یہ کہے او جہنمی صاحب ادھر آ جائیں، اب وہ جنت میں جائیں گے لیکن ان کو جنتی پتہ ہے کیسے ویلکم کریں گے؟ جہنمی صاحب ادھر تشریف لے آئیں، ہاں ہاں حدیث سے بات ہے، جہنمی صاحب ادھر آ جائیں۔ اچھا وہ جہنمی صاحب کیوں؟ ٹائٹل کیا ہے کہ ان کے چہرے جھلسے تھے نا آگ جہنم کی آگ میں، ان کے ماتھوں پہ کالک لگی ہوگی اس جھلسنے کی وجہ سے، وہ ٹائٹل ہوگا، وہ لیبل لگا ہوگا، وہ پتہ چل جائے گا یہ بندہ جہنم سے شفٹ ہو کے آیا ہے۔ وہ جہنمی کہیں گے کہ یہ کیا تماشا ہے، ہم جنت میں بھی آ گئے لیکن نام ہمارا جہنمی ہے، نام ہمارا جہنمی ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے جہنمی بھائی ادھر آ جاؤ، جہنمی بھائی ادھر آ جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب سے کہو یا ہمیں دوبارہ جہنم میں بھیج دے یا ہمارا نام بدلی کروائے۔ رب کائنات کہے گا میرے فرشتوں نے کہو کہ جس کی شفاعت سے جہنم سے نکلے ہیں، جس کے وسیلہ سے جہنم سے نکل کے جنت میں آئے ہیں، اس نام کا وسیلہ پیش کریں، ہم قبول فرما لیں گے۔ وہ کہیں گے اہل جہنم جو جنت میں گئے تھے، وہ جو جہنمی بھائی آؤ پانی پیو، جہنمی بھائی آؤ چائے پیو، جہنمی بھائی آؤ انگور کھا لو، وہ جو تھے وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا یہ ٹائٹل ختم کر بحق محمد، محمد کے وسیلے سے ختم کر۔ رب کائنات کہے گا کہ میں رب ہوں، لم یلد ولم یولد ہوں، نہ میری اولاد ہے نہ میرا رشتہ ناتا کسی سے ہے۔ فرمایا مجھے تو بس ایک میرا لاڈلا محبوب ہی ہے، مجھے راضی کرنا ہے تو میرے محبوب کا نام لیا جائے، مجھے راضی کرنا ہے تو میرے محبوب کا نام کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ اب تم نے کہا ہے نا کہ محمد کے صدقے میں ہمارا یہ ٹائٹل ختم کر لو، میں تو کون کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے، کر دیا، تم نے کہا ہم نے کر دیا، تم نے وسیلہ دیا ہم نے مان لیا، فیکون ہوگا، ان کے چہروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، پھر آنکھ نور چہروں پہ، آنکھ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، انداز نرالے ہوں گے، پہچان بدری ہو جائے گی۔ اب کوئی نہیں کہے گا جنمی بھائی ادھر آؤ، جنمی بھائی ادھر آؤ، پتہ چلا یہاں رہ کر بھی وسیلہ اسی کا چلے گا جس کو کالی کملی والا کہتے ہیں، جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور وہاں جہاں کے روز معاشر کے جہاں گداز بود کی بات کرتے ہو، اولی پور سچے نماز بود کی بات کرتے ہو، وہاں پہ بھی بالآخر
وسیلہ کام آئے گا تو محمد مصطفیٰ کا آئے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ, آخر دعوانا الحمدللہ.